नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यमन पर हमला हो गया है। जी हां, यमन के ऊपर बहुत बड़े हमले की तफसीलात सामने आ रही हैं। यमन के ऊपर अमेरिका, बरतानिया और इजराइल तीनों ने अटैक कर दिया है और ये एक सबसे बड़ा हमला इस वक्त का बताया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन अब आगे से रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। अमेरिका के जो एसेट्स हैं, अमेरिकी वॉरशिप्स हैं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके ऊपर अगले घंटों में अटैक हो सकता है। इजराइल के ऊपर अगले घंटों में अटैक हो सकता है। तो रीजन में एक नई एस्केलेशन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और ईरानियन फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर चली गई हैं। ईरान हुतीज पर हमले के बाद हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है क्योंकि ऑलरेडी ईरान पर स्ट्राइक्स की बातें चल रही थी। तो हुतीज की जो एस्केलेशन है, यानी उनके ऊपर ये इतना बड़ा अटैक करना, तो यहां से मामला डायरेक्टली टुवर्ड्स ईरान भी एस्केलेट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी भी तो उसकी तैयारी की जा रही है। तो उसका मोमेंटम कहां से बनाया जाएगा? जब भी ईरान के ऊपर अटैक होगा उसका मोमेंटम हुती से ही बनाया जाएगा। तो यहां की एस्केलेशन लीड कर सकती है टुवर्ड्स ईरान। तो ईरान हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। और नाज़रीन, ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात होने जा रही है। बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि ट्रंप और प्यूटन की जो है मुलाकात होने जा रही है और ईरान और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। ट्रंप के आने से 72 घंटे पहले ईरान और रशिया जो है उनकी डेट कंफर्म हो गई है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो करने जा रहे हैं। और ट्रंप जो हैं वो सामने आ गए हैं नेतन्याहू के। ट्रंप ने पहला ट्वीट कर दिया है नेतन्याहू के खिलाफ और मिडिल ईस्ट की जो जंगें हैं उसका जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की जंगों का, इराक वॉर का, सीरिया वॉर का, बाकी वॉर्स का जो जिम्मेदार है वो नेतन्याहू को करार दे दिया है। और इजरायली लॉबी का, यानी वो नैरेटिव, वो सच जिसके ऊपर अमेरिका में बात करना टैबू समझा जाता है, ममनू है, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं हो सकती, उसका आगाज जो है वो खुद ट्रंप कर रहे हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म? ट्विटर से उसका आगाज किया जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल अजब सी बात वहां पर हो गई है। एक सरप्राइज जो है ना चीज सामने आई है कि ट्रंप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? नेतन्याहू के खिलाफ बात कर रहे हैं और उसको सारी जंगों का जब जिम्मेदार, जो कि असल बात है क्योंकि इराक वॉर में कौन कन्विंस कर रहा था, नेतन्याहू का जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो यहां पर नाज़रीन, अगर हम पिछले 5-7 दिनों में देखें तो सीज फायर के हवाले से भी डिस्कशंस चल रही थी कि बड़े डिसाइसिव नौयत के ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ट्रंप ने कहा है कि मेरे इनॉग्रेशन से पहले ये सीज फायर हो जाना चाहिए। और हमास ने तो एग्री कर लिया था एग्रीमेंट के ऊपर। तो फिर दरमियान में ये वाली एस्केलेशन, हुतीज के ऊपर लार्ज स्केल अटैक, ईरान का हाई अलर्ट हो जाना, तो वो मुज़ाकरात कहां गए? क्या वो जंगबंदी के अब कुछ चांसेस हैं, नहीं है? ट्रंप क्या चाहते हैं, नेतन्याहू क्या चाहता है, इस बारे में भी हम सारा बात करेंगे। तो आगाज नाज़रीन करते हैं। बड़ी खबर यह है कि यमन के ऊपर अटैक हो गया है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका, बरतानिया और इजराइल तीनों ने मिलकर एक साथ यमन के ऊपर अटैक किया है। इससे पहले क्या होता था कि इजराइल ने अटैक्स किए और बरतानिया और अमेरिका अलग से हमले करते थे, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजराइल, अमेरिका और बरतानिया ने एक साथ मिलकर सेम टाइम के ऊपर यमन के ऊपर अटैक किया है। और यह पहले से भी बड़ा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने 100 जंगी त्यारे भेजने का दावा किया था। जो पिछला इजराइल ने अटैक किया था, 100 जंगी त्यारे भेजने का दावा इजराइल ने किया था। अब इजरायली मीडिया बता रहा है कि यह उससे भी बड़ा अटैक है। यमन का कोना कोना अंडर अटैक आया है, कैपिटल से लेकर, बंदरगाहों से लेकर, एनर्जी सेक्टर से लेकर, ये तमाम वहां पर धमाके सुने गए हैं। लार्जेस्ट एवर अटैक इस वक्त इजरायली मीडिया की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है। तो इस फ्रंट के अंदर एक नेक्स्ट लेवल की जो एस्केलेशन है वो आ गई है। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस लेवल का हमला है और इसका मतलब क्या है, किस तरफ हालात जा रहे हैं। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ है यमन के कैपिटल के ऊपर, तो उस वक्त यमनी कैपिटल में फिलिस्तीनियों के लिए सॉलिडेरिटी मार्च हो रहा था। फिलिस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए, सीज फायर के लिए वहां पर सॉलिडेरिटी मार्च हो रहा था, जो हर हफ्ते होता है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए थे। उस वक्त ये अटैक जो है वो किया गया है। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द कैपिटल सना एंड 11 US UK strikes on Sana'a सबरीन स्क्वायर क्लोज टू बीइंग फुल इन मिलियन मैन प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ गाजा। बिल्कुल उस क्राउड के नजदीक जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा थे, गजा सीज फायर के लिए आप कह लें कि सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे थे, उसके बिल्कुल साथ ही धमाके सुने गए हैं। 6 रेड टारगेटेड द पोर्ट ऑफ हुदैदा वेस्ट ऑफ द कोस्टल लाइन एंड अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन टारगेटेड द
सबरीन स्क्वायर कोइंसाइडिंग विद द लार्ज क्राउड इन सपोर्ट फॉर गाजा। कोइंसाइड मतलब बहुत बड़ा क्राउड, साथ ये धमाके। वी आर, इजरायली मीडिया, वी आर अटैकिंग ऑन अ लार्ज स्केल इन यमन इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन। हम बहुत बड़ा लार्ज स्केल अटैक कर रहे हैं और इन कोऑपरेशन विद यूएस and UK. The current Israeli attack in Yemen is a large-scale attack that was planned in advance as part of the changing Israel's policy towards Yemen. Very, very important line. ये large-scale attack है जो पहले से प्लान किया गया था और इस हमले से इजराइल ने यमन की तरफ अपनी नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है हमला पहले से प्लान था और इंफॉर्मेशन हासिल की गई थी और इस हमले से इजराइल की पॉलिसी टुवर्ड्स यमन वो उसका अनाउंस किया गया, यानी कि बहुत बड़े हमले अब उनकी तरफ से यमन पर किए जाएंगे। द एयर फोर्स इज नाउ अटैकिंग द पोर्ट ऑफ हुदैदा एंड शॉर्ट टाइम अगो द अमेरिकन्स कैरिड आउट अ नंबर ऑफ अटैक्स देयर। मतलब इधर से अमेरिकी बरतानवी जहाज आ रहे हैं, वो बंदरगाहों को निशाना बना रहे हैं, फिर साथ इजरायली जहाज आ रहे हैं, वो निशाना बना रहे हैं। तो पहले भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब भी किसी तौर पर ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी पूरी ताकत पूरा जोर लगा रहे हैं यमन को रोकने के लिए। ये कौन सा यमन है नाज़रीन? ये वो यमन है जो एक फाक़ा-ज़दा मुल्क है और जो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहा है। और बाइडेन इंतजामिया जिसके जाने में अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, वो बाइडेन इंतजामिया जिसने अरब्स के साथ इन तमाम महीनों के अंदर प्रॉमिस किया, कितनी बार ऐलान किया कि अब सीज फायर होने जा रहा है, अब सीज फायर होने जा रहा है, वो जाते जाते 9 दिन पहले भी ये इतनी बड़ी एस्केलेशन, यानी जिसने सीज फायर करना था वो उधर जाके यमन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये अंदाजा करें। और दूसरी बात, अरबों से मुझे याद आया, वेयर आर द अरब्स, व्हाट्स देयर पोजीशन ऑन अटैकिंग यमन? ये जो इतना बड़े हमले यमन के ऊपर हो रहे हैं, यमन कौन है? अरब्स है ना, मुस्लिम कंट्री है। तो मुसलमानों का लीडर अपने आप को कौन डिक्लेयर करता है? सऊदी अरेबिया भी करता है, टर्की भी कर रहा है आजकल। तो सवाल यह है कि उनकी क्या पोजीशन है? निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं ना, उस यमन के ऊपर जो सीज फायर की डिमांड कर रहा है, यानी ये बाकी खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कर रहा है, जो प्रैक्टिकली लड़ रहा है, उसके ऊपर ये जो एग्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर इनकी क्या स्टैंडिंग है? यानी ये खामोश है, तो क्या इस खामोशी का मतलब इनकी ग्रीन लाइट समझा जाए कि ये सारे हुतीज को ख़त्म तो करना चाहते थे, तो क्या इन हमलों में इनकी जो ग्रीन लाइट है वो शामिल है? और अगर ग्रीन लाइट शामिल नहीं है तो फिर वो इन हमलों को जो सीधा सीधा एग्रेशन है वो इसको कंडेम क्यों नहीं करते? ठीक है, वो इसको कंडेम क्यों नहीं करते? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब नाज़रीन, अगली बात यह है कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। यमन एक लार्ज स्केल अटैक इजराइल के ऊपर करने जा रहा है। एक बड़ा हमला उनके ऊपर हुआ है ना, तो यमन ने कहा था कि टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होगा। आई फॉर आई वाला जो कुलिया है उन्होंने कहा हमने लागू कर दिया, ये इक्वेशन हमने लागू कर दिया, बिल्डिंग वर्सेस बिल्डिंग्स और पोर्ट्स वर्सेस पोर्ट्स, एनर्जी सेक्टर वर्सेस एनर्जी सेक्टर। तो वो कह रहे हैं कि लार्ज, इजरायली मीडिया खुद कह रहा है कि इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है, उनकी एयरफोर्स, उनका एयर डिफेंस और ओवरऑल एक समय इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि किसी भी वक्त यमन एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर सकता है। इजरायली मीडिया, इजराइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यमन एज अ रिजल्ट ऑफ द रेड्स दैट वर कैरिड आउट। इजराइल में तैयारी हो रही है कि यमन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो अगले घंटे जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यह हमला जो है ना बड़ा मानी खेज है, यानी किस सिनेरियो चल क्या रहा था जिसमें यह हमला जो है, इसकी कई डायमेंशंस है इसको समझने के लिए। और ईरान इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। और ईरान क्यों हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है? क्योंकि ईरान को ऑलरेडी थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए ऑलरेडी डिस्कशन जारी हैं। तो हुतीज का जो मामला है, यहां से जो एस्केलेशन होगी वो डायरेक्टली जाएगी टुवर्ड्स ईरान। तो ईरान पर हमला करने के लिए वो मोमेंटम कहां से बनाएंगे? यमन के फ्रंट से बनाएंगे। तो इसलिए ईरान भी हाई अलर्ट के ऊपर चला गया कि यहां से मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। अच्छा, द पॉइंट यहां पर क्या है कि जो बुनियादी बात समझने की है, नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वो सीज फायर करे। ठीक है, और ब्रेक थ्रू इतना है, प्रोग्रेस इतनी ज्यादा हो गई है कि हमास ने एग्रीमेंट जो है वो उसके ऊपर एग्री कर लिया है और कहा है कि ये शराइत हमें मंजूर हैं, अब सिर्फ नेतन्याहू ने जो है वो साइन करना है। अगर नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहता
جو کہ وہ نہیں چاہتا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر وہ سیز فائر نہیں چاہتا تو پھر اس کو ایک نیا فرنٹ کھولنا ہوگا، یا پھر جو کوئی موجودہ فرنٹ ہیں ان میں ایسکلیشن کرنی ہوگی، مطلب اتنا بڑا کیوس پھیلانا ہوگا کہ سب درم برم ہو جائے اور یہ سیز فائر آگے پیچھے ہو جائے، ایسا ہی اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے کہ نتنیاہو کو سیز فائر کے لیے پریشر ہے اور وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے تاکہ سیز فائر کو جو ہے وہ سائیڈ کے اوپر کیا جا سکے۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کی باتیں چل رہی تھی یا ایگریمنٹ جس لیول کے اوپر پہنچا ہے، یہ تو ٹرمپ کی وجہ سے پہنچا ہے، بائیڈن کی وجہ سے تو نہیں پہنچا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں۔ نتنیاہو جو ہے اس کے حوالے سے سب کو کلیئر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے اور اسی وقت چاہتا ہے، اسی جنگ میں، اسی مومنٹم میں وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے۔ اور پچھلے ہفتوں کے اندر نتنیاہو نے اپنی وائف کو ٹرمپ کے پاس بھیجا تھا ڈنر کے لیے، اور وہاں پر اجازت چاہی تھی کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ باقاعدہ اپنی بیوی کو نتنیاہو نے ڈپلومیسی کے لیے ٹرمپ کے پاس بھیجا تھا۔ اچھا، تو نتنیاہو کیٹیگوریکلی ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، اسرائیلی لوبی ایران کے ساتھ جنگ چاہتی ہے، اور ایک پرانی جو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے 90 سے نتنیاہو کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ نتنیاہو یہ بلیو کرتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے ان تمام گورنمنٹس کو ختم کرنا ہوگا جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو آپ ذرا آغاز کریں لیبنن سے سیریا، سیریا سے عراق، عراق سے ایران۔ تو سیریا سپورٹ کرتا تھا حزب اللہ کو، حماس کو، بشار الاسد کی صورت میں بشار الاسد چلے گئے۔ اس سے پہلے صدام حسین تھے، وہ سپورٹ کرتے تھے، صدام حسین چلے گئے، اور آخر میں کون رہتا ہے؟ ایران رہتا ہے۔ یہ 90s کی ایک ایسی سمجھ لے کے تھیری ہے جو اسٹیبلش ہے کہ نتنیاہو اس طرح سے ایک ایک گورنمنٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو آخری کون رہ گیا ہے؟ آخری کون رہ گیا ہے؟ دیکھیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ تو سپورٹ نہیں کرتے ہیں نا حزب اللہ کو، حماس کو، تو سپورٹ تو ایران کرتا ہے نا۔ یہ سے پہلے بشار الاسد، تو ایک ایک کو وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کلیئرٹی ہے، لیکن ٹرمپ کیا چاہتے ہیں یہ اصل تو ڈیسائیڈ کرے گا نا ٹرمپ کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب اس بات کو فی الحال یہیں پر روکے، ذرا رشیا آپ کو لیے چلتے ہیں جو اس کے ساتھ براہ راست اس سینیریو کو سمجھنے کے لیے 17 تاریخ کنفرم ہو گئی ہے۔ ہسٹورک ڈے آنے والا ہے آج سے 6 دنوں کے بعد۔ 17 تاریخ کو ایران اور رشیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ، کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ سائن ہونے جا رہی ہے۔ اگلے یہ جو 6 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہونے والے، ایک ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اچھا، اب 17 تاریخ کیوں رکھی گئی ہے؟ ٹرمپ کے اناگورل سے پہلے کہ یہ ڈیٹ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کو بعد میں بھی رکھا جا سکتا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشیا میسج دینا چاہتا ہے ٹرمپ کو کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ٹرمپ ایران کے حوالے سے جو اس کی تھاٹس ہیں وہ بھی پتہ ہیں سب کو کہ وہ زیادہ سینکشنز اور بہت سارے وہ ایکشن لینے جا رہا ہے۔ تو رشیا ٹرمپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ڈیل ہے نا ناظرین، پچھلے 5-6 سالوں سے رشیا اور ایران اس ڈیل کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ایران اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کے بھی بہت سارے آپس میں مختلف لیول کے اوپر کوپریشن ہے، لیکن وہ ملٹری کے اوپر نہیں ہے، اور نہ وہ اتنا کمپریہنسو ہے، وہ انرجی اور ٹریڈ کے گرد گھومتا ہے، اکنامک لیول کا کوپریشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو رشیا کے ساتھ کوپریشن یہ ہونے جا رہا ہے یہ چائنا کی نسبت بہت زیادہ کمپریہنسو اور یہ ملٹری لیول کے اوپر ہے، یعنی بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت زیادہ کمپریہنسو اور بڑا ہسٹورک لیول کا ہے، جس کے اوپر 5-6 سالوں سے کام ہو رہا تھا، اور اب یہ دونوں ملک اس لیول کے اوپر آ پہنچے کہ اس کو جو ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اگلی بات کیا ہے؟ یعنی رشیا کہہ رہا ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ٹرمپ کو اگر ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو رشیا کہہ رہا ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ناظرین، ٹرمپ بھی ایران کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایون کیمپین کے دوران تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو اٹیک کرنا چاہیے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت وہ الیکشن ٹائم تھا، ٹرمپ مڈل ایسٹ میں کوئی نئی جنگ نہیں چاہتا، خاص کر ایران کے ساتھ تو بالکل نہیں چاہتا ہے۔ ایک پراپر وار جس کے اندر امریکہ ڈریگ ہو جائے، امریکی فوج، ابھی دیکھیں مڈل ایسٹ میں امریکی فوج براہ راست نہیں لڑ رہی ہے، ایران کے ساتھ کون جا کر لڑے گا؟ اسرائیل لڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیلی فوجیں ایران سے جا کر لڑیں گی؟ اسرائیلی فوجیں تو ایران سے لڑے گا، امریکی فورسز لڑیں گی۔ اس وقت یہ امریکہ کے امپائر میں یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا اگر وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے امریکہ کے لیے اگر وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ 100% ایران کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اکنامک فورس، سینکشنز، آل ادر آپشنز ٹرمپ استعمال کرنا چاہتا ہے،
لیکن جنگ جو نتنیاہو چاہتا ہے، جو اسرائیلی لابی چاہتی ہے، وہ ٹرمپ کسی طور پر نہیں چاہتا. اور خاص کر آج کا ایران جس کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، جس کے ساتھ چائنا کھڑا ہے، اور جو ٹرمپ نے دوسرے محاذ کھول دیے ہیں، وہ گرین لینڈ والا سارا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر. اور دوسرا آپ دیکھیے کل سے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں انسانی تاریخ کی سب سے ایکسپینسو آگ لگی ہے، ایک ایسی آگ جس کا نقصان سب سے زیادہ لیول کے اوپر ہوا ہے. لاس اینجلس جو کہ آپ کہہ لیں ہالی ووڈ سٹی ہے، لاس اینجلس کے اندر بھیانک ترین آگ لگی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ 153 بلین ڈالرز. ملین ڈالرز کی ہم بات نہیں کر رہے، بلینز ڈالرز، 153 ارب ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو ترین فائر ہے. اور یہ جو جہاں پر یہ آگ لگی ہے، یہ ہالی ووڈ ہلز کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر وہ سارے سیلیبریٹیز، بلینئرز یہاں پر رہتے ہیں. ایک ایک بنگلے کی قیمت کئی ملین ڈالر ہے، 50 ملین ڈالر کا ایک بنگلہ ہے. تو وہ سارے کا سارا مطلب جل کر جو ہے وہ راکھ ہو گیا ہے. اور لکڑی سے بنے ہوئے مہنگے ترین گھر، مینشنز، وہ سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے ہیں. اور وہاں پر اب یہ بہت بڑا کرائسس کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس، آپ ذرا دیکھیے نا، وہاں پر پراپر اس وقت امریکہ میں کرائسس آ گیا. اس آگ آپ اندازہ کریں، کبھی آپ نے ایسی آگ کے بارے میں سنا ہے؟ 153 بلین ڈالرز. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے گھر انشورڈ تھے، تو انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کا دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. بھئی یہ تمام کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا جنہوں نے انشورنس دی ہوئی تھی، تو ان کا دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. لاس اینجلس وائلڈ فائرز ریک بلینز ان لاسز among coastline in US history. Losses are expected to hit figure range of 135 billion to 150 billion dollars. And while damages continue piling, the insurance industry brace itself for a major blow. انشورنس انڈسٹری دیکھ رہی ہے کہ بھئی اب ہمارا کیا بنے گا. تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اتنے کرائسس ہیں باہر، اور امریکہ کے اندر بھی اب اس لیول کے کرائسس سامنے آ رہے ہیں. اتنی بڑی مطلب آگ لگے اور اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو گرین لینڈ، کینیڈا، یہ وہ سارا معاملہ، چائنا کے ساتھ مسئلہ. تو اس سارے سینیریو میں ٹرمپ کسی طور پر افورڈ نہیں کرتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کس طور پر جنگ چھیڑے، یا مڈل ایسٹ میں جو جنگ جاری ہے اس کو کسی طور پر ایسکلیٹ کرے یا ایکسپینڈ کرے. تو اب سینیریو کیا بن رہا ہے؟ سینیریو یہ بن رہا ہے کہ نتنیاہو کو سائن کرنا ہے سیز فائر. وہ شدید ترین پریشر کے اندر ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ آگے پیچھے ٹکرے مار رہا ہے. اب اس میں اگلی امپورٹنٹ بات کی ہوئی ہے، اتنی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کہ آپ ذرا اندازہ کریں. یعنی ٹرمپ سیز فائر چاہتا ہے، نتنیاہو ٹکرے مار رہا ہے اور ادھر ادھر ایسکلیشن کی اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ یہ سیز فائر نہ ہوا. ٹرمپ نے پتا ہے آج کیا کیا؟ امریکہ میں اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے ایک کلپ، اور کلپ کس کا ہے؟ یہ ایک زبردست شخصیت ہے، یہ ایک زبردست اینالسٹ ہے امریکہ کے، اور تھنک ٹینک ہیں. اس وقت یہ سب سے زیادہ ووکل ہیں اگینسٹ اسرائیلی لابی. یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی لابی، اس کی چھیڑی ہوئی جنگیں، یہ کیسے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور امریکن سوسائٹی، امریکن سسٹم کے اندر اسرائیلی لابی کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے. اور جو عراق وار ہوئی، جو سیریا، جو لیبیا، اس میں کیسے اسرائیلی لابی کا کردار تھا، اور خاص کر نتنیاہو کا کردار. یہ 3-4 منٹ کا کلپ ہے. اس کے اندر وہ شخصیت جو اوورال اس وقت غزہ کے اوپر بڑی زبردست وہ نیریٹو سامنے لے کر آ رہی ہے، جو اصل سچ ہے کہ سارا یہ اسرائیلی لابی کروا رہی ہے. اور اس شخصیت کا کلپ، اور اس میں وہ کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں اس کلپ کے اندر جو ٹرمپ نے شیئر کیا ہے کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے ہوا ہے. عراق وار کے پیچھے کون تھا؟ نتنیاہو. اور یہ ڈیزاسٹر تھا امریکن امپائر کے لیے، یہ عراق وار. اور پھر سیریا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ عرب سپرنگ سے پہلے اوباما 4 مرتبہ CIA کے ذریعے اس نے کوشش کی بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے لیے، 4 مرتبہ، رشیا کے آنے سے کئی سال پہلے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے نیریٹو جو وہاں پر نہ مین سٹریم میڈیا میں ہوتے ہیں نہ کہیں بتائے جاتے ہیں، اس کو وہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے جس کو ٹرمپ اس کی باتوں کو شیئر کر رہا ہے، اور اس میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے سارا ہوا ہے. امریکی امپائر کو جو دھچکا لگا ہے ان ساری جنگوں سے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیلی لابی اینڈ نتنیاہو. تو اب ذرا ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کریں. تو ٹرمپ اس وقت دیکھیں وہ اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا کیا بنے گا، فیوچر کیا ہے، جنگ غزہ کیا معاملہ بنے گا، یہ بنیادی بات ہے. اسرائیل سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے. تو ٹرمپ اس وقت کسی طور پر افورڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طور پر آگے بڑھائے جب آلریڈی اتنے زیادہ کرائسس چل رہے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. رشیا ایران ڈیل، کمپریہنسو پارٹنرشپ،
اور ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ پہلی ملاقات ہوگی امریکی صدر کی پیوٹن کے ساتھ یوکرین وار کے بعد۔ یہ فرسٹ میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ پیوٹن وانٹس ٹو میٹ می اینڈ وی آر ارینجنگ اٹ، اور ادھر سے رشیا کا سٹیٹمنٹ آیا ہے پیوٹن اوپن ٹو کمیونیکیٹ ود ٹرمپ۔ اور جن ملکوں میں یہ ملاقات ارینج کی جا رہی ہے کہ ملاقات کہاں ہوگی، کیا ٹرمپ جو ہے وہ چل کر رشیا جائیں گے یا پیوٹن چل کر امریکہ آئیں گے، تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو اس کے لیے سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اور ٹرکی، یہ 4 ملک اس وقت سر فہرست ہے کہ جہاں پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ یورپ میں نہیں ہونے والی، امریکہ میں نہیں ہونے والی، تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ ٹرکی میں، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، یہ چاروں ملک ٹاپ آف دی لسٹ ہیں کہ جہاں پر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی یورپ کو ایک اگلا مسئلہ ہے۔ یورپ کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ٹرمپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں پیوٹن سے۔ مثال کے طور پر یہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، یورپی یونین فیئرز ٹرمپ میں ریورس بائیڈن سینکشنز آن رشیا، کہ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو ریورس کہیں نہ کر دے، یہ یورپ کو خطرہ ہے۔ تو یورپ اس وقت 2 انداز میں ٹرمپ انتظامیہ سے انسیکیور ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ٹرمپ ان کی زمین لینے جا رہا ہے، دوسرا رشیا سے وہ کن شرائط کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو وہاں تو ایک پراپر اتنا بڑا فرنٹ کھلا ہوا ہے، اتنے کمپلیکس معاملات ہیں، یورپ اور امریکہ کا پھڈا پڑ گیا ہے، کینیڈا امریکہ کا پھڈا پڑ گیا ہے، پیناما کینال ہے، آرکٹک اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اینڈ دس از اونلی دا سٹارٹ۔ مطلب ٹرمپ کی ایک دھمک سنائی دے رہی ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، اور ابھی ٹرمپ نہیں آیا ہے اور اتنا کرائسس کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ٹرمپ جب آ جائے گا اور آگے کنٹینیو کرے گا تو کتنے زیادہ کرائسس ہوں گے۔ اس کے اندر نہ ہی یورپ مڈل ایسٹ کو افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی ٹرمپ جو ہے مڈل ایسٹ کو افورڈ کر سکتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کی وہ جنگ جس میں اسرائیل ہر فرنٹ کے اوپر ہار چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی بھی اس وقت ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایک ملک میں اس کے خلاف وارنٹس اور وہ لا سوٹ فائل ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو پرایا اسٹیٹ اسرائیل بنتا چلا جا رہا ہے، ساتھ ملٹریلی وہ ابھی تک کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ابھی انہوں نے یمن کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا ہے، ابھی جب یمن واپس اٹیک کرے گا تو پھر کتنی بڑی ہیومیلیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو البتہ یہ بات ہے کہ اگلے جو 5-6 دن ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ بائیڈن انتظامیہ کچھ بھی کر سکتی ہے، بائیڈن انتظامیہ ایران کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے۔ 17 جنوری سے پہلے اسرائیل، نتنیاہو اور بائیڈن انتظامیہ ایران کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، اس کے پورے چانسز موجود ہیں۔ لیکن ٹرمپ کسی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید پھیلائیں، اور ایران کے ساتھ کس طور پر جنگ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔